बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और बिल्कुल हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा होगा। आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत तीन अहम नुक्तों के ऊपर जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो इस वक्त इत्तेहादियों की पोजीशन क्या है और इत्तेहादी जो है वो क्या सोच रहे हैं। दूसरा, कल एक बहुत अहम बात मरीम नवाज़ साहिबा ने की थी जो कि उनकी जो कोर्ट के बाद बाहर की गुफ्तगू है वो क्या थी और वो एक्सटेंशन के हवाले से थी। और फिर उसके बाद जो है वो क्या सारी जो सियासत है इस वक्त वो किसके गिर्द घूम रही है, क्या वो एक्सटेंशन के गिर्द घूम रही है, क्योंकि ये सवाल बहुत अहम है जो कि बार बार उठाया भी जा रहा है। तो उससे पहले कि हम इसके ऊपर बात करें कि इसका जो मंजरनामा है वो क्या बनने जा रहा है, ये मैं ज़रूर आपको बताती चलूँ कि 8 मार्च औरतों का आलमी दिन होता है जिसमें कि औरतें अपने हुकूक़ के लिए जो है वो बात करती हैं, अपनी आवाज़ उठाती हैं और उनका जो भी दिल करता है, अगर वो हिजाब करना चाहती हैं तो वो हिजाब करें, अगर वो नहीं करना चाहती तो वो ना करें, ये उनकी अपनी पसंद है, अपनी मर्ज़ी है। क्यों औरतों को आलमी दिन जो है 8 मार्च का वो मनाने नहीं दिया जाता। और जो हाल ही में मजहबी अमूर के जो वज़ीर हैं उन्होंने एक प्रपोज़ल दिया है कि रोका जाए औरतों को। क्या खौफ है औरतों से और क्यों उनके ख़िलाफ़ जो है वो पहले से एक पेशबंदी कर ली जाती है, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि अभी काफ़ी दिन पड़े हैं और हम ज़रूर बात करेंगे इसके ऊपर। पूरा प्रोग्राम आपके साथ हम लेके आएंगे कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या होते हैं, ये क्यों किया जाता है, क्यों औरतों की आवाज़ को बंद किया जाता है। लेकिन आज हमारा जो स्पेसिफ़िक मौजू है, क्योंकि ये वज़ीर मजहबी अमूर ने बात की थी, इस पे बात करना ज़रूरी है और थी, इसलिए मैंने उसकी थोड़ा से आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन अब इस पर हम मज़ीद भी बातें करेंगे। दूसरा सियासत है और ज़ाहिर है कि सियासत के अंदर इस वक्त जो है वो टाइमिंग पे बात की जा रही है। टाइमिंग बहुत अहम है कि हर चीज़ की टाइमिंग बहुत अहम होती है, लेकिन सियासत की जो टाइमिंग है वो बहुत ही अहम होती है। मैं 2-3 चीज़ें जो है वो बात करना चाहती हूँ, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सोमवार से या पीर से जो दिन शुरू होगा, जो हफ़्ते शुरू होंगे, अगले 2 हफ़्ते या 3 हफ़्ते वो बहुत अहम होंगे। मुख्तलिफ़ तबसरा निगारों से भी आप ये बात सुन रहे हैं और हम भी जो कैलकुलेट कर रहे हैं टाइमिंग के एतबार से वो भी बहुत ही अहम है। 8 दिन रह गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को, और इस लॉन्ग मार्च में जो है वो पीपल्स पार्टी अगर लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है और जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से लोगों के मसाइल हैं, ये बहुत अहम होगा। और जो भी पार्टी इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को जो है सामने रखते हुए अपनी पॉलिसी बनाएगी और उसको निकालने में कामयाब हो जाएगी, मेरा ख्याल है कि उसके गिर्द सियासत जो है वो अगले चंद जो हफ्ते हैं उनके गिर्द घूमेगी। एक तो बड़ा चैलेंज ये होगा और देखना है कि इसके लिए कितना होमवर्क होता है, क्योंकि इसकी जो एक उलट किस्म की प्लानिंग है वो भी हो रही है। और सिंध के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ भी जाने की कोशिश करेगी सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़। ये उनका भी हक़ है कि वो एहतजाज करें, लेकिन कहीं कोई कन्फ्रंट्रेशन ना हो जाए, कहीं कोई महाजराई ना हो जाए, कहीं कोई लड़ाई ना हो जाए, इस बात का एहतमाल जो है वो बहरहाल मौजूद है। ये एक जो दिन है 2-3 हफ़्ते ये बहुत अहम हो जाएंगे अगले आने वाले दिनों के अंदर। और इनकी टाइमिंग जो है उस एतबार से अगर हम बात करें तो 9 मार्च को या 10 मार्च को अगर जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में आती है और 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च की ये जो तारीख़ें ये बहुत अहम हैं और 8 मार्च को आलमी ख़वातीन का दिन भी होता है, तो ये एक और तरह की जो सूरत हाल है वो बन सकती है। दूसरी जानिब इत्तेहादियों की सियासत है, यानी ये तो अपोजिशन की एक सियासत हो गई जिसमें कि सड़कों पे आने का उनका जो एक प्लान है वो है, और दूसरी जानिब जो आपकी इत्तेहादी जमातें हैं उनका भी एक मंसूबा है और वो मंसूबा हम आपको बताते हैं कि वो क्या है। अगर आपने देखा हो कल 2 बहुत अहम स्टेटमेंट्स आए हैं। एक जो कामिल अली आगा साहब ने कहा है कि मुनस इलाही साहब ने उस वक्त के हालात के पेश नज़र अपना स्टेटमेंट दिया। मुनस इलाही साहब को ये बिल्कुल हक़ था और उन्होंने दिया। और ये दूसरी तरफ ये बात जो है वाज़ेह तौर पे सामने आ गई खुद काफ लीग की मीटिंग के अंदर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म जो है वो अपोजिशन के साथ राब्तों में रहेगी। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि इस वक्त जो है वो पब्लिक पल्स
کو پاکستان کی سیاسی جماعتیں دیکھ رہی ہیں اور اگلے انتخابات کے تناظر کے اندر دیکھ رہی ہیں کہ ان کو انتخابات میں اگر جانا ہے تو یہ جوڑ توڑ جو ہے یہ کس طرح سے کریں گے، حلقہ ٹو حلقہ جو ہے وہ ان کی سیاست کیسے کی جائے گی، اس کو کس طرح سے کیپچر کیا جائے گا۔ سیاسی جماعتیں کلی طور پر اس وقت کی صورتحال کو اگلے انتخابات کے ساتھ جوڑ کے دیکھ رہی ہیں، اس کا تعلق اور چیزوں سے نہیں ہے۔ اس دوران بہت ساری چیزیں ہونی ہیں جو کہ بہت اہم ہیں، اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ کل ایم کیو ایم جو ہے اس نے بھی ایک اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے، یہ کامل علی آغا صاحب نے دیا، اور پھر خالد مقبول صدیقی صاحب کا بھی ایک بیان ہے جو کہ چل رہا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم مزید وزارتیں نہیں لیں گے، یعنی ایم کیو ایم کا بھی ایک موقف جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ ہم مزید وزارتوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر ایم کیو ایم مزید وزارتوں سے انکار کر رہی ہے تو یہ ایک بہت ہی اہم اشارہ ہے کہ آپ ہمیں اس وقت کچھ بھی آپ دینے کی کوشش کریں گے تو ہم جو ہے یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ بہت وقت گزر گیا ہے۔ اور اگر باپ بھی اس طرح کا کوئی فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ باپ کے جو رہنما تھے ان سے ہماری بات ہوئی تھی پروگرام کے اندر، تو انہوں نے جو ہم سے بات کی اس میں انہوں نے یہ بتایا یہ بات کہ ہماری وزارتیں نہیں ہیں ہمارے پاس، ہم بہت دنوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں وزارتیں دی جائیں، لیکن ہمیں وزارتیں جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ ایک طرح سے جو ہے وہ بہت زیادہ یہ اہم بات ہے کہ اگر ان کو بھی وزارتوں کا فیصلہ دیا جاتا ہے، جو کہ وزیر اعظم نے عندیہ دیا ہے، اور وزیر اعظم جو ہے وہ ایک طرح سے اپنی اتحادی جماعتوں کو یہ رشوت کہیں، ان کو ایک انسینٹیو کہیں، آپ ان کو خوش کرنے کے لیے کہیں، اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کہیں، لیکن بہرحال وہ یہ انسینٹیو ان کو دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو وزارتیں دیں گے، اور صوبے کے اندر یعنی پنجاب کے اندر بھی اور یہاں بھی آپ کو جو ہے وزارتیں ہم دیں گے۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ ایم کیو ایم کی جانب سے یہ کہنا کہ ہم مزید وزارتیں جو ہیں وہ لینے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اب تک کی جو سٹیٹمنٹ ہم نے جس کی کوئی تردید سامنے نہیں آئی اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر باپ کہتی ہے یا قائد اعظم مسلم لیگ قائد اعظم والے اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو یہ بہت عجیب صورتحال ہو جائے گی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور اس سے نہ صرف یہ بلکہ اس کا جو ایک حلیہ ہے پاکستان کی سیاست کا اس کا بھی تعین جو ہے وہ ہو جائے گا۔ دوسری جانب آپ کو ایک اور بہت اہم بات بتائیں، کیونکہ ہم بہت بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے کہ نہیں ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت تک وہ بالکل نیوٹرل ہے، انہوں نے سیاست سے خود کو الگ کر دیا ہے اور وہ حالات اور واقعات کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت سب سے جو اہم بات ہے وہ پاکستان کے عوام کی نبض ہے، پاکستان کے عوام کی پلس ہے، اور جس طرح سے مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے، جس طرح سے اس وقت پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اس کا پرابلم ہے، تو ایک عوام کے غم اور غصے کی عالم میں ہے۔ اگر اس کو کوئی وینٹیلیشن نہیں ملتی اور ان کو احتجاج کو ایک فارملائز نہیں کیا جاتا تو ظاہر ہے کہ اس کے نتائج جو ہیں بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کے اگر 2-3 ہفتوں میں آنا ہے اور پھر بیچ میں لانگ مارچ بھی آتا ہے جس میں کہ باقی اپوزیشن جماعتوں کو بھی ہو سکتا ہے کہ سوچنا پڑ جائے آگے جا کے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس شو کو کہیں چرا نہ لے اور عوام کی آواز نہ بن جائے، تو وہ بھی شاید اس معاملے کے اوپر آگے آ جائے۔ لیکن اس دوران جو سب سے اہم معاملہ ہوگا وہ ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا، جو کہ اگلے ہونی تو نومبر میں چاہیے، لیکن اس وقت جو ہے اس کے اوپر بات چیت مطلب لوگ اس پہ بحث کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے کہیں وہ نئے چیف کو نہ لگا دیں، وہ ان کو ایکسٹینشن دیں گے کہ نہیں دیں گے، اور یہ موضوع گفتگو ہے۔ کل ہمارے پروگرام میں جنرل اعجاز عوان نے بہت اہم بات کی، انہوں نے کہا جی 15 نومبر سے پہلے کسی بھی طور آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو سکتی، اگر اب بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنے مہینے پہلے 2 چیفز نہیں ہو سکتے، کیونکہ ادارے کا جو ایک پورا حلیہ ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو بہرحال پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک ایسا منظم ادارہ ہے کہ جس کے اندر جو کمانڈ ہے، جو لیڈرشپ ہے، اس کو بہت ڈیسائسو رول پلے کرنا پڑتا ہے، اس کو اپنی جگہ پہ رہنا پڑتا ہے، اس کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی 15 نومبر سے پہلے کوئی فیصلہ ہمارے ہاں نہیں ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے، اور اس طرح سے ایکسٹینشن کا بھی انہوں نے کہا کہ وہ کیوں چاہیں گے باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن لیں، اور 1.5 سال ان کا اگر عمر کو سامنے رکھا جائے تو 1.5 سال ہے، تو کیا وہ 1.5 سال کے لیے ایکسٹینشن لیں گے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے جو کہ انہوں نے چھوڑا۔ ایک اور بہت اہم سوال اس تناظر میں جو ہے وہ اٹھایا
کل کچھ صحافیوں نے کورٹ کے باہر مریم نواز صاحبہ سے، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ایکسٹینشن دیں گے آرمی چیف کو، تو اس پہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی جب اس کا وقت آئے گا اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے بعد دوبارہ کیٹیگوریکلی پوچھا گیا تو انہوں نے پھر اس کے اوپر کہا کہ میں اس کا جواب دے چکی ہوں۔ اگر مریم نواز صاحبہ نے اس سوال کا جواب یوں دیا ہے اور بہت واضح لفظوں میں یہ نہیں کہا کہ ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے یا ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے ایک پورا نیریٹو بنایا تھا ایکسٹینشنز کے حوالے سے، جنرل راحیل کا دور ہو، اس کے بعد کا دور ہو، پورا ایک نیریٹو تھا۔ پھر جنرل فیض حمید کے خلاف جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز بہت کھل کے بات کرتی رہی ہے، لیکن ایک تقریر جو تھی وہ جنرل باجوہ کے خلاف کی جب گجرانوالہ میں میاں صاحب نے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی بات ان کے حوالے سے نہیں کی۔ اور کل مریم کا اس سوال سے خوبصورتی سے بچ کے نکل جانا، بہت سارے اشارے جو ہے وہ اس میں چھپے ہوئے ہیں کہ وہ انہوں نے کیٹیگوریکلی انکار کیوں نہیں کیا۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور پھر کیا اب سیاست جو ہے یہ ایکسٹینشن کے ارد گرد گھومے گی؟ اس میں بھی کچھ مہینے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ شیپ اپ ہوں گی چیزیں بہت ساری، کہ جو بھی نیا وزیر اعظم آ سکتا ہے تحریک عدم اعتماد کی صورت میں اگر کامیاب ہوتی ہے، اس کو وہ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ وہ ایکسٹینشن دیتا ہے، نیا آرمی چیف لگاتا ہے، کیا جو ہے وہ موجودہ وزیر اعظم ہی یہ فیصلہ کریں گے، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو ساری اس وقت جو معاملات ہیں وہ اس نیوٹرل ایمپائر کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، جو کہ اس وقت اگلے ظاہر ہے کہ نومبر تک ان کی پوزیشن کو واضح بھی ہونا ہے اور وہ بھی سامنے آنا ہے۔ سو جو انٹرسٹنگ ٹائمز ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں یہ بات جاتے جاتے ضرور کہوں کہ محسن بیگ صاحب کا جو واقعہ ہے وہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے، اور اس کو بھی کسی نہ کسی انجام تک جانا ہے۔ تو اس پہ ہم پھر بات کریں گے تفصیلی آپ سے کہ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو بھی کسی انجام تک جانا ہے، اور اس کے لیے اس دوران کیا کیا ہو سکتا ہے اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے، آپ کے سامنے لے کے آئیں گے کچھ چیزیں۔ لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور سلامت رہیے۔ خدا حافظ۔